بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما۔ بات چیت کرنے کے آداب سے متعلق گفتگو اور تعلیم چل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ کے سوا تم بہت کلام نہ کیا کرو کہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، یعنی ان میں خشوع نہ رہے گا، اور یہ بالکل تجربہ کی ہوئی بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرو جس کو وہ سمجھیں۔ کیا سمجھ سے باہر کی باتیں کر کے تم اس کو پسند کرتے ہو کہ خدا رسول کی تکذیب کی جائے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تم کسی قوم سے ایسی باتیں کرو گے کہ وہاں تک ان کی عقل کی رسائی نہ ہو تو وہ ضرور بعضوں کے لیے خرابی کا باعث ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہل دیہاتی لوگ مغرب کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں، اور یہ دیہاتی اس کو عشاء کہتے ہیں، یعنی تم اس کو عشاء مت کہو، مغرب کہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جاہل دیہاتی لوگ عشاء کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ وہ کتاب اللہ میں عشاء ہے، اور وہ اس کو عتمہ کہتے تھے، اس لیے کہ عتمہ یعنی اندھیرے میں اونٹوں کا دودھ دہا جاتا تھا، یعنی اندھیرے میں اونٹوں کا دودھ نکالتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مغرب کو بھی عشاء کہہ دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بول چال میں بھی بلا ضرورت ان لوگوں سے مشابہت نہیں کرنی چاہیے جو دین سے واقف نہیں۔ رحمت المتعلمین سے بعض آداب کلام۔ بڑوں کا نام تعظیم سے لینا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے نام نہ لے تو اچھا ہے، کیونکہ ادب کی بات ہے۔ اگر کسی کے پاس جائے اور وہ کسی سے بات کر رہا ہو تو جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے یا وہ خود نہ پوچھے، اپنا کام یا اپنی بات پیش نہ کرو۔ اگر راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کسی کا ساتھ ہو جائے تو اس سے ایسا قصہ نہ کہنا شروع کرے جو جدا ہوتے وقت ختم نہ ہو، کیونکہ یا تو اپنے وقت کو ضائع کر کے اس قصے کو پورا کرو گے، اور اگر پورا نہ کیا چلے ہی گئے تو تردد رہے گا کہ معلوم نہیں کہ پھر کیا ہوا اور کیوں کر ہوا۔ اگر یہ نہ کہتا تو تردد کیوں نہ ہوتا، لہذا ایسا نہ کرے۔ اگر کوئی تم کو دوسرا سمجھ کر دوسرے نام سے پکارتا ہو اور تم کو خبر ہو جائے تو یہ خیال کر کے مجھے تھوڑا ہی پکارتے ہیں، خاموش مت ہو جاؤ، فوراً اپنا نام بتلا دو کہ میں فلاں ہوں، تاکہ پکارنے والے کو تمہاری خاموشی سے الجھن اور پریشانی نہ ہو۔ مجمع میں ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس سے لوگ گھن کرتے ہوں، مثلاً میم گو موت۔ اگر ضرورت ہی پڑ جائے تو کہے کہ قضاء حاجت یا کام سے جاتا ہوں۔ یا ضرورت ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے وقت ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے۔ بعضوں کی طبیعت میں نظافت اور نزاکت زیادہ ہوتی ہے، وہ ایسے الفاظ سن کر گھن سے قے کر دیتے ہیں۔ دو شخص تیسرے کی موجودگی میں نہ آہستہ باتیں کریں، نہ تیسرے کو ہٹا کر، نہ غیر زبان میں باتیں کریں، تاکہ تیسرے کی دل شکنی نہ ہو۔ دو شخص اگر گفتگو کرتے ہوں تو تیسرا نہ بولے،
جب تک اس سے پوچھا جائے کہ آپ اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں، اور مخاطب کو بھی چاہیے کہ اگرچہ وہ بات جانتا ہو تب بھی یہ نہ کہہ دے کہ بس رہنے دو، میں اس کو جانتا ہوں۔ اس پر متکلم کی دل شکنی ہوتی ہے، اس کا دل خوش کرنے کی نیت سے سن لینا چاہیے۔ اگر اپنے بزرگ کو کوئی برا بھلا کہے تو بزرگ سے نہ کہے، کیونکہ اس سے کہہ دینا ان کو صدمہ پہنچانا ہے۔ پھر فرمایا، اپنی غلطی کی تاویل سے مجھے سخت نفرت ہوتی ہے۔ عذر یعنی معذرت کے ساتھ خطا چاہے 50 دفعہ کرے، لیکن وہ اتنا برا نہیں معلوم ہوتا جتنا کہ ایک مرتبہ کی تاویل۔ خواہ مخواہ کی قصہ گوئی میں نہ لگنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے حکایت اور روایات سے سخت نفرت ہے۔ لوگ خواہ مخواہ ادھر ادھر کے قصے بیان کرتے ہیں اور میرا وقت ضائع کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ میں مروت میں کچھ کہتا نہیں، کام کی باتوں میں لگنا چاہیے۔ فرمایا کہ خواہ مخواہ اعتراض کا کوئی جواب نہیں، جو سمجھنا چاہے اس کو تو سمجھا سکتے ہیں، اور جس کو محض اعتراض ہی مقصود ہو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ جاؤ تم یوں ہی سمجھو۔ کثرت سوال کا منشا۔ فرمایا کثرت سوال کا منشا عمل نہ کرنا ہے۔ جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ ذرا سا حکم پا کر تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ جواب کے وقت خاموش رہنا آداب تکلم کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ کسی کے سوال پر جواب دیتا ہوں اور پھر وہ چپ بیٹھا رہتا ہے تو اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ چاہتا یہ ہوں کہ اگر جواب سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھا جائے، اور اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو کم از کم یہ ضرور کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے۔ خاموش بیٹھے رہنے سے سخت الجھن اور تکلیف ہوتی ہے، یہ آداب تکلم کے خلاف ہے۔ ادھوری بات کا مرض۔ فرمایا سب میں یہ مرض ادھوری بات کہنے کا ہے، الا ماشاء اللہ، یہ بہت ہی تکلیف دہ حرکت ہے۔ اپنے گھروں میں بھی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ فرمایا کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں بے پکارے چلے جاتے ہیں، بڑی گندی بات ہے۔ نہ معلوم گھر کی عورتیں کس حالت میں، یا کوئی محلے کی نامحرم عورت گھر میں ہو، اذن یعنی اجازت لے کر جب بلایا گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ مومن کا حق یہ بھی ہے کہ اچھے القاب سے خطاب کرے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اس کو ایسے نام اور لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو۔ اس لیے عرب میں کنیت کا رواج عام تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کو کچھ لقب دیے ہیں۔ صدیق اکبر کو عتیق، اور حضرت عمر کو فاروق، اور حضرت حمزہ کو اسد اللہ، خالد بن ولید کو سیف اللہ فرمایا ہے۔ ادھوری بات پر عملی احتساب۔ ایک شخص پڑھوانے آیا اور بات پوری نہ کہی۔ حضرت نے اس کو فرما دیا کہ جب بات پوری کرو گے جب پڑھ کر دیں گے۔ مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا استیزان حاضر ہو گیا، یعنی بغیر اجازت کے حاضر ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا، اور ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کو طریقہ بتلا دو، اس طریقے سے پھر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم عملی سنت ہے، انبیاء کو بدون اس کے یاد نہیں رہتا۔ الجھی ہوئی بات سے گھبراہٹ۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میری طبیعت الجھی ہوئی بات سے بہت گھبراتی ہے،
چاہتا یہ ہوں کہ بات صاف ہو، خود بھی صاف بات کہتا ہوں اور دوسروں سے صاف بات کا منتظر رہتا ہوں۔ لوگوں کو صاف بات کرنے کی عادت نہیں، اکثر اسی پر میری لڑائی ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ بات چیت کرنے کے کچھ آداب تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور مجھے بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ انہی آداب کے ساتھ زندگی بنتی ہے۔ اگرچہ ان کا اختیار کرنا بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ماحول کے اعتبار سے، لیکن آہستہ آہستہ جب عادت بنے گی تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اجازت لے کر آنا یا جانا، یا کسی سے 2 افراد 3 افراد بات کر رہے ہیں، اجازت لے کر گفتگو کرنا، یا اسی طرح سے جو 2 افراد گفتگو کر رہے ہیں تو تیسرے کو دیکھ کے وہ کسی اور زبان میں یا اشاروں میں اس بات نہ کریں کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔